السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے سیب کا سیب کی دوسری قسط۔ تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ میں رکشے میں بیٹھنے کی اتنی جلدی میں تھا کہ یہ سوچا ہی نہیں کہ رکشے والے نے میرا نام کیسے لے لیا۔ میں تو رکشے میں سفر کرنے والا بھی نہیں تھا کہ کوئی جاننے والا نکل آتا۔ اسی شش و پنج میں نے پوچھ ہی لیا، بھائی آپ نے میرا نام کیسے لیا؟ اس بات پر وہ دونوں چونکے، مگر رکشے والے کے جواب نے مجھے چونکا دیا۔ بھائی میں نے آپ کا نام کب لیا؟ میں نے تو آپ کو کہا تھا کہ آپ کو جانا کہاں ہے بھائی؟ میں نے حیرت سے پوچھا، تو تم نے میرا نام نہیں لیا تھا؟ تیمور کس نے کہا تھا؟ رکشے والا بولا، ارے صاحب میں کیوں لوں گا آپ کا نام، میں تو آپ کو جانتا کب ہوں۔ میں نے پہلی بار پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے نوجوان سے جھجلا کر پوچھا، بھائی آپ نے کیا سنا تھا؟ تو اس نوجوان نے رکشے والے کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ اس نے نام کب لیا تھا؟ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا، پہلے وہ بلی، پھر کافور اور کیوڑے کی مہک، شاید دماغ ٹھکانے پر نہیں تھا، اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کو سوچتا سوچتا نہ جانے کب مجھے نیند نے آ لیا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ اونگھ لی ہوگی کہ اچانک آنکھ کھل گئی، اور میں نے حیرت سے سوچا کہ میں تو کبھی بس میں بھی نہیں سویا، ایک انجان اور تشویشناک ماحول میں کیسے سو گیا؟ پھر میری باہر نظر پڑی تو جیل چورنگی کراس کر رہے تھے۔ مجھے جھٹکا سا لگا، میرے حساب سے تو ہمیں اس وقت رکشے کی اسپیڈ کے حساب سے حسن اسکوائر پہ ہونا چاہیے تھا۔ میں نے 10 منٹ بھی جب کے لیے ہو تب بھی جیل چورنگی پر کیسے تھے؟ یہی سوال میرے منہ سے نکلا۔ رکشے والے نے جواب دیا، ارے بھائی کیوں تنگ کر رہے ہو؟ کبھی کہتے ہو نام لیا، کبھی کہتے ہو ابھی تک دیری کیوں ہے؟ آپ کو 1 منٹ کی جھپکی آئی ہوگی، ہم تو صحیح چل رہے ہیں بھائی۔ میں نے گھڑی کی طرف نظر کی اور ٹائم دیکھ کر میرا دماغ گھوم گیا۔ ٹائم ٹھیک 3 بج رہے تھے۔ یا میرے اللہ، 3 تو اس وقت بج رہے تھے جب میں نے سیب اٹھایا تھا۔ سیب، میرا ذہن معاوف ہو گیا تھا، کہیں یہ سب اس سیب کے چکر میں تو نہیں ہو رہا؟ کیا ہو گیا ہے تیمور؟ خود کو ملامت کر کے اس خیال کو جھٹکا اور گھڑی چیک کی، بند تھی۔ سکون ہوا اور برابر والے سے ٹائم پوچھا، 3:30 بج رہے تھے۔ سوچا سارے وہم بس خوف کی وجہ سے ہیں، رکشے والا صحیح کہہ رہا تھا۔ سبزی منڈی، حسن اسکوائر، نیپا اور پھر سفاری پارک آ گیا۔ اسے آگے جانا تھا، مجھے اصفہانی روڈ پر اترنا پڑا، پیسے دیے اور پیدل چل پڑا۔ میری رہائش NED میں تھی، سو پیدل کا راستہ تھا، سناٹا اور سردی۔ ویسے بھی کراچی کے حالات ان دنوں ٹھیک نہیں تھے۔ میں سوئی گیس کی 4 دیواری کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا اور اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے پر خود کو ملامت بھی کر رہا تھا اور دل میں ہنس بھی رہا تھا۔ سردی کی وجہ سے ہاتھ جیب میں ڈالے اور ایک بار پھر سیب ہاتھ میں آ گیا اور میرے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ سوچا وہم ہو یا کچھ بھی، اس سیب سے تو جان چھڑاؤں۔ ایک کچرا کنڈی اسی راستے پر تھی، میں اسی طرف بڑھ رہا تھا۔ سوچا تھا جیب سے سیب نکال کر پھینک دوں گا۔ میں جیسے جیسے اس کچرا کنڈی کے پاس جا رہا تھا، پتہ نہیں کیوں میرے بال اور رونگٹے کھڑے ہوتے جا رہے تھے۔ میری چھٹی حص تھی یا کچھ دیر پہلے پیش آنے والے واقعات، میرے اندر خوف کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ قریب پہنچ کر سیب نکالنے کے لیے جیب میں دوبارہ ہاتھ ڈالا۔ ہاں سیب کہاں گیا؟ پوری جیب، پھر ساری جیبیں چھان لی۔ سیب گدھے کے سر سے سینگ جیسا غائب تھا۔ ڈر دل میں آیا، دماغ نے کہا گر گیا ہوگا۔ مڑ کر پیچھے دیکھا، نظر نہیں آیا۔ میری حالت بری تھی، سو میں نے کہا دفع کرو اور آگے جانے کے لیے مڑا اور ٹھٹک گیا۔ میرے سامنے وہی کالی بلی تھی، ہاں بالکل وہی تھی۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے اور میری ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ میری ہتھیلیوں میں شدید سردی کے باوجود پسینہ آ گیا۔ یہ بلی یہاں کیسے آ گئی؟ اور اس کے بعد جو ہوا، میری جان جیسے میرے پیروں تلے آ گئی۔ مجھے وہی کافور اور کیوڑے کی تیز بو آنے لگی۔ میرا ذہن کام کرنا چھوڑ رہا تھا۔ اس بلی نے میری طرف قدم بڑھائے تو جیسے مجھے کرنٹ لگا۔ میں نے سڑک کراس کرنے کے لیے دوڑ لگا دی اور پھر دوسری طرف آ کر آگے کی طرف بھاگنے لگا۔ میرا خوف کے مارے برا حال تھا، بار بار مڑ کر دیکھ رہا تھا۔ اندھیرے میں مجھے نظر کچھ نہیں آ رہا تھا، اور وہ بو، وہ قبرستان کی بو مجھے جیسے مارے ڈال رہی تھی۔ NED کے گیٹ پر پہنچ کر میری ہمت جواب دے گئی اور میں گیٹ سے ٹکرا کر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ہی سیب کا سیب کی دوسری قسط اختتام پذیر ہوئی، ابھی جاری ہے۔ شکریہ۔